بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور سردی کے موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ سردیوں کے موسم کی سوغات ہے جی گاجر کا حلوہ، تو کیوں نہ آج ہم بھی گاجر کا حلوہ بنائیں۔ انڈے اور کھوئے کے ساتھ یہ گاجر کا حلوہ میں بنانے لگی ہوں۔ اس کے لیے میں نے کر لیا ہے۔ صاف کرنے کے بعد ان کو مرضی ہے تو گریٹ کر لیں، کدوکش کر لیں، یا مشین میں ڈال کر ان کو گرائنڈ کر لیں۔ میں نے بھی ان کو چاپر میں ڈال کر چاپ کر لیا ہے، یعنی کہ بہت باریک نہیں ان کو کیا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے موٹی موٹی سی یہ چاپ ہو گئی ہیں۔ تو اس کو ایک پتیلے میں ڈالیں اور اس میں 1 لیٹر دودھ ڈال دیا ہے میں نے۔ 1 لیٹر دودھ میں یہ اچھی طرح سے پک کر گل جائیں گی۔ اس کے اوپر ڈھکن دے دیں تو ان کو جلدی بوائل آ جائے گا اور پھر یہ پکنا شروع ہو جائے گا۔ جب تک یہ دودھ خشک ہو تب تک آپ اس کو پکائیں۔ اتنی دیر میں یہ گاجریں اچھی طرح سے گل جائیں گی۔ یہ دیکھیں خشک ہو چکا ہے دودھ، گاجر بھی گل چکی ہے۔ اب ہم اس میں باقی چیزیں جو ہے وہ ڈالنا آہستہ آہستہ سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بھونتے جاتے ہیں۔ پہلے سب سے ہم اس میں چینی ڈالیں گے، کیونکہ چینی بھی جو ہے وہ پانی چھوڑے گی جب میلٹ ہوگی، تو اس میں جو باقی کسر رہ گئی ہے گاجر کے گلنے میں وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو جتنی دیر میں چینی کا پانی خشک ہوگا ہم یہ نٹس وغیرہ تیار کر لیتے ہیں۔ اخروٹ نکال لیے ہیں میں نے توڑ کر، اور یہ بادام جو ہے میں نے گرم پانی میں سوک کر کے رکھے تھے، اچھی طرح سے نرم ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے ان کو دبا دبا کر چھلکا اتارتے جائیں اور نٹس جو ہیں وہ تیار کر کے رکھ لیں۔ یہ دیکھیں کتنا نرم ہو گیا ہے ان کا چھلکا، بڑی آسانی سے اتر جاتا ہے۔ تھوڑی دیر اس کو گرم پانی میں ڈالنا پڑتا ہے تو یہ بڑے اچھے نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے یہ کھویا بھی گھر پہ تیار کیا تھا۔ ویسے میں نے یہ گاجر تیار کرنے سے تھوڑی دیر پہلے تیار کر لیا تھا، کیونکہ پھر ایک ساتھ جو ہے وہ بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی ڈال کر ساتھ ہی پکا سکتے ہیں، دودھ کو گاجر میں ہی ڈال کر پکائیں تو بھی ہو جاتا ہے، لیکن میں نے الگ سے کھویا تیار کر لیا تھا۔ آپ کو تو بازار سے مل سکتا ہے، جن کو وہ بازار سے لے کر ہی ڈال لیں۔ گھر کی بنی ہوئی چیز کا ویسے اپنا ہی مزہ ہے، مجھے ملتا بھی نہیں ہے بازار سے، اس لیے میں نے خود ہی محنت کر لی اور یہ کھویا میں نے تیار کر لیا، اور بہت ویسے مزیدار اور بڑا ہی سافٹ سا کھویا تیار ہوا تھا۔ اور یہ میں نے تیار کر کے پہلے فریج میں اس کو رکھ لیا تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے، اور اس کو پھر کیونکہ بہت نرم جب اس میں ڈالیں گے تو وہ اس میں میلٹ ہی ہو جائے گا، تو تھوڑا سخت ہو جائے اور اچھا لگے۔ پھر اس میں چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہیں وہ حلوے کے اوپر جو گارنشنگ کے لیے بھی ہم استعمال کریں تو وہ اچھا نظر آئے گا پھر۔ تو یہ بڑا مزیدار اور بڑا ہی سافٹ سا کھویا تیار ہوا ہے۔ تو یہ بھی ہم اس میں گاجر کے حلوے میں استعمال کریں گے۔ یہ دیکھیں جی پانی تقریباً خشک ہو چکا ہے، چینی کا پانی۔ اب اس میں ہم گھی اور باقی چیزیں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس میں گھی ڈال دیتے ہیں، اب تک ہم اس میں گھی نہیں ڈالا تھا نا، تو اب جو ہے گھی ڈال کر ہم اس کی بھنائی شروع کریں گے، کیونکہ بہت ساری بھنائی کرنی ہوتی ہے گاجر کی۔ جتنا بھونیں گے اتنا یہ مزیدار بنے گا اور کلر بھی اتنا ہی اچھا اس کا آئے گا۔ تو گھی میں نے ابھی تھوڑا سا ڈالا ہے، کیونکہ اس میں ہم انڈے بھی ڈالیں گے، تو جب ہم انڈے ڈالیں گے تو اس کے لیے ہم دوبارہ سے تھوڑا سا گھی ڈال لیں گے۔ اور ویسے بہت زیادہ گھی اتنا اچھا بھی نہیں لگتا، دیسی گھی میں نے 3 سے 4 چمچ ہی صرف ڈالا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیتی ہیں۔ یہ الائچی پاؤڈر ڈال رہی ہوں میں، چاہیں تو آپ الائچی ڈال لیں توڑ کر اس کے دانے نکال کے، یا کوئی ایسنس الائچی کا استعمال کرنا ہے یا کیوڑا، جو بھی خوشبو آپ کو پسند ہے وہ ڈال سکتے ہیں آپ۔ تو انڈے میں نے 3 لیے ہیں اتنی گاجروں کے لیے، بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنے ہیں کہ یہ نہ ہو ایسا لگے کہ یہ انڈے کا حلوہ کھا رہے ہیں جی ہم، اس کو گاجر کا حلوہ ہی لگنا چاہیے۔ تو بس 3 انڈے ہم اس میں اچھی طرح سے پھینٹ کر 3 انڈے ڈال دیں گے، اور یہ 3-4 چمچ جو ہے وہ میلٹ کیا ہوا دیسی گھی میں نے درمیان میں ڈال دیا ہے گاجروں کو سائڈ پہ کر کے۔ تو اس میں یہ انڈے ڈال کر ان کو ہم پکا لیں گے اور مکس کر لیں گے۔ اب دوبارہ سے اس کی بھنائی کرتے ہیں۔ اب زیادہ تقریباً یہ اچھی طرح سے بھن چکا ہے گاجر کا حلوہ، بس تھوڑی دیر اب اور کریں گے ہم اس کو 3-4 منٹ۔ اب اس کو انڈوں کے ساتھ بھون لیں گے، بالکل اس کا موئسچر جو ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا لک آ رہا ہے۔ اب اس میں کیا چیز رہ گئی ہے ڈالنی؟ کھویا ڈالنا رہ گیا ہے جی۔ کھویا ڈالیں گے ہم، جو گھر کا بنایا ہوا ہمارا کھویا ہے وہ ڈالیں گے، اور نٹس ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم نٹس ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اچھی طرح اس میں مکس ہو جائیں۔ سارے نہیں ڈال رہی میں، کچھ بچا لیتے ہیں گارنشنگ کے لیے، اور کچھ جو ہیں وہ ہم نے اس میں ڈال دیے ہیں، مکس کر لیے ہیں۔
دو تین منٹ اس کو پکا لیں اور پھر اس میں کھویا شامل کر لیں. وہ بھی جو ہے وہ سارا میں نہیں ڈال رہی جو میں نے دکھایا تھا آپ کو، تو آدھا جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے. اس کو مکس کر لیں گے، اچھی طرح سے مکس ہو جائے تاکہ حلوے کا ذائقہ بہت اچھا سا ہو جائے. اور کچھ ہم نے بچا لیا ہے گارنشنگ کے لیے. اب پھر اس کو 2-3 منٹ بھون لیں. یہ دیکھیں کتنی اچھی لک آ گئی ہے، بہت زبردست قسم کی خوشبو اور بہت ہی اچھا کلر اس کا، اور بہت اچھا یقیناً ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا. اس کو ہم ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں. جب یہ بالکل ریڈی ہو گیا تو اس کے اوپر ہم کھویا جو ہم نے بچا کے رکھا تھا وہ اس طرح سے ہاتھ سے چھوٹا چھوٹا کر کے اوپر گارنش کر لیں، اور جو نٹس ہم نے بچا کر رکھے ہوئے تھے وہ بھی اوپر لگا لیتے ہیں اور اس کو گرما گرم سرو کرتے ہیں. جی بہت ہی مزیدار یہ حلوہ، اور بہت ہی آسان سی ریسپی. تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے گاجر کو بھوننے میں، لیکن بہت مزیدار، بازار سے بھی زیادہ اچھا جو ہے وہ حلوہ گھر میں بن جاتا ہے. تو گھر کی بنی ہوئی چیزیں ویسے بھی زیادہ اچھی، زیادہ مزیدار اور اچھی ہوتی ہیں. بچوں کے لیے ضرور بنایا کریں گھر میں، پیار سے محبت سے. جتنا پیار شامل کریں گے اتنا مزیدار کھانا بنے گا. یہ مزیدار سی ریسپی ضرور ٹرائی کریں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.